السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 18 اگست سن 2020 عیسوی آپ لوگوں کی خدمت میں فیس بک لائیو کے ذریعے حاضری کا موقع ملا، اور انشاءاللہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے اسی سلسلے سے آج تیسری قسط ہے۔ قیامت کے نشانیوں کا جو بیان چل رہا ہے، علامات قیامت کا جو بیان چل رہا ہے، اسی تعلق سے کچھ بات ہوگی۔ آج کچھ نشانیاں قیامت کی، کچھ علامتیں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے جس علامت اور جس نشانی کا ذکر ہوگا آج میرے دوستو، وہ ہے کہ قیامت کے قریب اولاد اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی، گستاخ ہو جائے گی، ہے نا۔ ماں باپ سے کی نافرمانی بچے کریں گے، گستاخیاں کریں گے والدین کے سامنے۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک علامت ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، آج آپ دیکھیں تو آج کا جو ماحول ہے وہ میرے خیال سے اسی طرح کا ہے، اور عام طور سے والدین کو شکایت ہوتی ہے کہ بچے ہمارے بات نہیں سنتے، ہے نا، ہماری بات نہیں مانتے۔ یہاں تک کہ بہت ساری بچوں کو آپ دیکھیں وہ والدین کو گالیاں تک بھی دے رہے ہیں۔ یہ ماحول ہو چکا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے۔ اور اس سلسلے میں مشہور روایت میں سنانا چاہتا ہوں، ہے نا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیامت کی نشانیاں بتائی تھیں۔ اور اس روایت حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اور یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، میں نے اس کو بیان کیا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے تم پوچھ رہے ہو، سوال جس سے کیا جا رہا ہے، اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے، یعنی تمہاری طرح مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اس کی بعض نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ اور ان نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، یعنی عورت جو ہے اپنا مالک یا جنے۔ تو اس کی بہت کئی تفسیر کی گئی ہے کہ ایک لونڈی جو ہے ایک اپنے مالک کو جنے گی، پیدا کرے گی، ہے نا۔ تو اس کے بارے میں جو اس کی توضیح جو کی گئی ہے، اس کی شرح میں جو بات بتائی گئی، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اولاد جو ہے نافرمان ہو جائے گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی، اپنے ماں باپ کی بات کو لوگ نہیں مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنا مالک جنے گی، یعنی نافرمان اولاد جنے گی جو ہے۔ اور اسی چیز کو جو ہے مولانا اقبال کیلانی نے بھی اپنی کتاب میں یہی مفہوم ذکر کیا ہے۔ تو جب ایسا ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ اور چیزیں ذکر کی کہ جب ننگے پاؤں، ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب بکریوں کے چرواہے بلند و بالا اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا۔ قیامت کا وقت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اس میں سورہ لقمان کی آیت جو ہے
آیت نمبر 34 ہے، اس میں فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے اور بارش وہی برساتا ہے نا، یعنی اسی کو علم ہے کہ کب بارش ہوگی۔ ماؤں کے رحموں میں، پیٹ میں، رحم میں جو کچھ ہے اسے وہ بھی جانتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ کس جگہ فوت ہوگا، یعنی کس جگہ اس کی موت ہوگی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، سمجھ رہے نا۔ تو والدین کی نافرمانی جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اور والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، کیونکہ والدین کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو، اور ان کی خدمت کر کے جو ہے بچوں کو ہے نا، اولاد کو کیا ہے، جنت حاصل کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے ہلاکت ہو یا بربادی ہے ایسے آدمی کے لیے، وہ بدنصیب ہے وہ شخص کہ جو اپنے والدین ماں باپ کو پائے، ہے نا، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی کو، ان کی خدمت کر کے جو جنت نہ حاصل کر لے۔ تو والدین کی خدمت جو ہے جنت میں جانے کا سبب ہے، اور ان کی نافرمانی جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑا گناہ ہے۔ ہمیں ایسی چیزوں سے، ایسی حرکتوں سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے قیامت کے قریب جو ہے قرآن و حدیث کی تعلیم تو دی جائے گی، ہے نا، قرآن و حدیث جو ہے پڑھے جائیں گے، پڑھائے جائیں گے، ہے نا، لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت ہے ابن ماجہ کی جو صحیح روایت ہے، اور روایت کرنے والے زیاد بن جو ہے لبید ہیں، ایک صحابی ہیں زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا؟ جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور آگے اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیاد تجھے تیری ماں گم پائے، یہ ان کا ایک اصطلاح تھا جو عربوں میں بولتے تھے، میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں لیکن ان میں جو کچھ ہے ان میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے، ان میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے، سمجھ رہے نا۔ تو ایک تو اس سے پہلے جو روایت آئی تھی میں نے بتایا تھا کہ علم جب اٹھ جائے گا، علماء کے اٹھ جانے سے علماء اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ وہ علم بھی ختم ہو جائے گا، ہے نا۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے سمجھو کہ علم اٹھ جائے گا، لوگ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، دین کی تعلیم ہوگی، حدیثوں کو پڑھیں گے لوگ، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ جو ہے یہ تورات اور انجیل کو، یہود جو ہے تورات اور اسی طرح نصارہ اپنی انجیل کو پڑھتے ہیں لیکن جو اس میں ہے اس میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے، اسی طرح سے جو ہے ہماری امت میں بھی ہوگا۔ تو آج حقیقت ہے میرے دوستو، آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی جاتی، پڑھائی جاتی ہیں، پہلے کے وقت کے حساب سے، پہلے زمانے کے حساب سے 25 30 سال 40 سال پہلے مدرسوں کی کمی تھی، علماء کی قلت تھی ہمارے علاقوں میں، ہے نا، خاص طور سے اپنے ملکوں میں، تو اس طرح سے اتنی کتابوں کی فراوانی نہیں تھی، مسئلہ مسائل بتانے والے لوگ نہیں تھے، تعلیم دینے والے لوگ نہیں تھے، لیکن آج تو الحمدللہ بہت سارے وسائل ہیں۔ آج آپ گھر میں بیٹھ کر کے جو ہے بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ آج مثال کے طور پہ آپ لے لیجئے کہ فیس بک لائیو کے ذریعے جو آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے بیڈ پہ، اپنے بستر پہ بیٹھ کر کے آرام سے اپنے گھر میں آپ اس چیز کو سنتے ہیں، ہے نا، اور بڑی آسانی سے یہ چیز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ تو اللہ نے وسائل دیا، اس کے باوجود، سننے سنانے کے باوجود جو ہے عملی میدان میں ہم فیل ہو جاتے ہیں، عملی میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو میرے دوستو عمل کرنے کی ضرورت ہے نا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے کہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے جو ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے نشانیوں میں سے، ہے نا، قیامت آنے سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اچھا بھلا آدمی، اچھا بھلا ایماندار آدمی راتوں رات بے ایمان ہو جائے گا۔ ایمانداری اس طرح ختم ہوگی
کہ ایمانداری کی مثال دینے کے لیے صرف ایک آدھ آدمی زندہ ہوگا، اس کو آپ مثال دے سکیں کہ آدمی ایماندار ہے نا، اور بظاہر بڑے بڑے عقل مند مدبر ایماندار نظر آنے والے لوگ بھی ہیں، باطن میں جو ہے اندر سے وہ بے ایمان ہوں گے۔ ظاہر تو آئیں گے ایماندار ہیں، بڑے بڑے عقل مند لوگ نظر آئیں گے، لیکن اندر سے وہ بے ایمان ہوں گے جو ہے۔ ایک روایت میں سنانا چاہتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ حضرت حذیفہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھا بھلا ایماندار آدمی ہے نا رات کو سوئے گا۔ حدیث میں ہے کہ ینام الرجل النومۃ، ایک آدمی رات کو سوئے گا، یعنی بھلا ایماندار آدمی، جو علماء نے اس کا مفہوم بتایا، اور اس کے دل سے ایمانداری نکال لی جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ بس ایک سیاہ داغ کی طرح ایمانداری کا نشان باقی رہ جائے گا۔ اگلے روز سوئے گا تو رہی صحیح ایمانداری بھی اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی، اور صرف آبلہ کی طرح ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آبلہ جیسے کوئی جل جائے کہیں کوئی چیز تو آبلہ پڑ جاتا ہے نا؟ آبلہ کی طرح ایک ہلکا سا نشان باقی رہ جائے گا، جس طرح آگ کا ایک انگارہ اپنے پاؤں پر لگانے سے آبلہ پھول جاتا ہے، آبلہ پڑ جاتا ہے، اسی طرح سے باقی رہ جائے گا ایمانداری جو ہے، جس کا نشان تو ہوتا ہے، آبلہ کا نشان تو ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ جیسے اپنے زبان میں بولتے ہیں نا، جھلکا پڑ جانا ہے نا، جل جائے، یا آدمی کہیں زیادہ چلا تو پاؤں میں آبلے پڑ جاتے ہیں، خاص طور سے جلنے کی وجہ سے، تو آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک نشان رہتا ہے کہ ہاں آبلہ ہے، اور جب پھٹتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ قیامت کے قریب لوگ خرید و فروخت کریں گے، لیکن ان میں ایمانداری نہیں ہوگی، یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں خاندان میں ایک امانت دار آدمی موجود ہے، یعنی ایماندار آدمی کی صرف مثال باقی رہ جائے گی میرے دوستو، ایمانداری جو ہے نہیں رہے گی لوگوں میں۔ لوگ خرید فروخت کریں گے، خریدنا بیچنا، لیکن ایمانداری نہیں ہوگی۔ مثال دیں گے لوگ کہ کہیں گے فلاں خاندان میں ایک امانت دار آدمی موجود ہے، بتائیے فلاں علاقے میں ایک آدمی موجود ہے، فلاں گاؤں میں ایک ایماندار آدمی موجود ہے، اس طرح مثال دیا جائے گا۔ حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ کہیں گے فلاں بڑا عقل مند ہے، بڑے ظرف والا ہے، بڑا بہادر ہے، لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ، ہے نا؟ دیکھیے، رائی کے دانے کے برابر اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے، جو حدیث کو بیان کرنے والے صحابی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ مجھ پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ مجھے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں تھی کہ کس سے تجارت کروں کس سے نہ کروں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر مسلمان ہوتا تو اسلام اسے مجبور کرتا کہ وہ بے ایمانی نہ کرے، عیسائی ہوتا تو اس کے حاکم اسے مجبور کرتے کہ وہ بے ایمانی نہ کرے، لیکن اب تو میں صرف فلاں یعنی ایک دو آدمیوں کے ساتھ ہی تجارت کرتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سوچئے، پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں تجارت کرتا تھا، وقت گزر گیا، کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کس سے تجارت کروں کس سے نہ کروں، یعنی ایمان موجود تھا لوگوں کے اندر، لوگ ایمانت دار تھے، امین تھے، اور اب حالت یہ ہے کیا ہے کہ میں صرف ایک دو آدمیوں کے ساتھ ہی تجارت کرتا ہوں، بتائیے۔ تو یہ میرے دوستو قیامت کی نشانی کس طرح سے جو ہے ایماندار آدمی راتوں رات بے ایمان ہو جائے گا، ایمانداری ختم ہوگی کہ مثال دیا جائے گا کہ فلاں جگہ کوئی ایماندار آدمی موجود ہے، فلاں گاؤں میں فلاں خاندان میں فلاں جگہ کوئی ایماندار ہے، ایسے لوگ مثال دیں گے۔ آپ سوچئے کہ کتنے بے ایمان پیدا ہو جائیں گے، ہے نا؟ اور آج کی حالت آپ دیکھیں تو لگتا ہے ایسا کہ میرے دوستوں کی یہ چیز عام ہے، اور آج جو ہے بے ایمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، چاہے جس معاملے میں ہو، ہے نا؟ بہت زیادہ ان کی تعداد ہو چکی ہے، اور اسے کوئی کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا ہے جو ہے نا؟ بے ایمانی کرنے میں آدمی جھجک نہیں محسوس کرتا۔ آج کے وقت میں آپ دیکھیے نا، بھائی کا حق مار لے گا، رشتہ دار کا حق مار لے گا، کوئی چیز اس کو دے دو تو ہڑپ کر جائے گا، مطلب اسے کچھ ڈر ہی نہیں کسی چیز کا۔
ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों कहा एक निशानी जो है क़यामत से पहले जो ज़ाहिर होगी वो है झूठी गवाहियाँ। झूठी गवाहियाँ जो है ये आम होंगी हैं, और सच्ची गवाही देने वाला कोई नहीं होगा। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, सही रिवायत है, तारिक बिन शहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत से पहले ये निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। कौन कौन? इन्ना बैना यद इस्साअत तस्लीमुल खासत व फश्शु तिजारत हत्ता तुईन अलमरअतु ज़ौजहा अला तिजारा व क़तउल अरहाम व शहादतुज़ ज़ूर व कितमान शहादतिल हक़ व ज़ुहूरुल क़लम। ये कुछ निशानियाँ इस हदीस में जो आपको बता देना चाहता हूँ। नंबर 1, जान पहचान के लोगों को सलाम कहना। जान पहचान के लोगों को सलाम कहना। तिजारत का आम होना, है ना, यहाँ तक कि बीवी अपने शौहर की तिजारत में मददगार होगी। बीवी अपने शौहर की मदद करेगी तिजारत में, वो भी साथ में बैठेगी, दुकान पे जाएगी, हर जगह, है ना। आप देखिए चीज़ें हो रही हैं तो तिजारत आम हो जाएगी जो है। ये क़यामत से पहले की कुछ निशानियाँ बता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जान पहचान के लोगों को लोग सलाम करेंगे, तिजारत का आम हो जाना, यहाँ तक कि बीवी अपने शौहर की मददगार होगी। क़ता रहमी जो है यानी रिश्ते को काटना, रिश्तेदारी को तोड़ना। इसी तरह से झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना और सच्ची गवाही को छुपाना और कलम का जाहिर होना। एक दूसरी रिवायत मुस्नद अहमद की, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना बैना यद इस्साअत शहादतुज़ ज़ूर व कितमानुल हक़। क़यामत से पहले झूठी गवाही देने वाले और हक़ को छुपाने वाले होंगे। क़यामत से पहले झूठी गवाही देने वाले और हक़ को छुपाने वाले होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि झूठी गवाहियाँ जो है ये आम हो जाएंगी और सच्ची गवाही देने वाला नहीं मिलेगा जो है। लोग सच को, हक़ को छुपा लेंगे जो है और झूठ बोलेंगे, झूठी गवाही देंगे। तो ये भी क़यामत की निशानियों में से है। और आज आप अगर हालात को देखें, अपने जिस वक्त में आप जी रहे हैं इस वक्त को आप देखें, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझने में जो है आसानी होगी कि किस तरह से लोग जो है आज ये चीज़ें आम हैं और बिला धड़क जो है बेझिझक जो है बेधड़क लोग जो है इस तरह से झूठी गवाहियाँ देते हैं। चाहे गांव की पंचायत हो या आपको कोर्ट में जाना हो, इंसान को, एक मुसलमान को अल्लाह का कोई डर नहीं, उसे मरने का कोई डर नहीं, उसे आखिरत की कोई फिक्र नहीं, और जाके धड़ल्ले के साथ झूठ बोल देता है। समझ रहे ना, झूठी गवाहियाँ दे देता है। मुसलमान कर रहा है, समझ रहे हैं। क्या आप करेंगे, क्या उन लोगों को समझाया जाए, क्या तालीम दी जाए, है। और बड़े अफसोस की बात है मेरे दोस्तों कि आज ये चीज़ें जो है ये आम होती जा रही हैं। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशीन गोई है कि क़यामत की निशानियों में से ये चीज़ है और इस तरह से जो है ये चीज़ें होंगी। इसी तरह से जो है आज के ताल्लुक़ से एक आखिरी हदीस, एक आखिरी निशानी जो है, और वो है कि वादा को जो है यानी ज़ाय कर दिया जाएगा। लोग वादा की परवाह नहीं करेंगे। जो वादा किसी से करेंगे, है ना, तो उसको पूरा नहीं करेंगे, उसकी उन्हें कोई परवाह भी नहीं होगा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या हाल होगा जब ऐसा वक्त आएगा कि नेक लोग जो है बुरे लोगों से अलग कर दिए जाएंगे। नेक लोग बुरे लोगों से अलग कर दिए जाएंगे और सिर्फ बुरे ही बाकी रह जाएंगे। वादा और अमानत जो है ये खल्त मल्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे जो है, यानी उनकी परवाह नहीं की जाएगी, ना तो वादे की और ना अमानत की। लोग बिल्कुल बिगड़ जाएंगे, अच्छे और बुरे लोग आपस में यूँ घुल मिल जाएंगे, है ना। और आपने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डाल करके दिखाई जो है, और शब कबैन असाबे, जैसे इस तरह से आपने दिखाया जो ऐसे घुल मिल जाएंगे। समझ रहे हैं ना, कौन लोग, यानी लोग बिगड़ जाएंगे, अच्छे और बुरे लोग आपस में इस तरह से घुल मिल जाएंगे। जैसे आपने ऐसे उंगलियां जो है डाल करके हाथ में ऐसे आपने बताया जो है, समझाया, इस तरह से लोग घुल मिल जाएंगे बुरे लोग और
अच्छे लोग, समझ रहे हैं, आपस में ऐसे मिल जाएंगे। सहाबे किराम ने अर्ज किया, अगर ऐसा वक्त हम पर आ जाए तो हम क्या करें? जब ये वक्त आ जाएगा तो हम लोग क्या करें? समझ रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे नेकी समझो उस पर अमल करना, जिसे बुरा समझो उसे छोड़ देना, और उस वक्त अपने काबिले एतमाद लोगों के पास चले जाना, जिन पर तुम्हारा एतमाद होगा, जिन पर तुम्हें विश्वास होगा, उन लोगों के पास चले जाना और दूसरों को उनके हाल पर छोड़ देना जो है। समझ रहे हैं? तो मेरे दोस्तों, इस रिवायत से दो तीन चीज़ें मालूम हुई, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बताना चाहता था वो ये है कि अमानत यानी वादा की लोग परवाह नहीं करेंगे। वादा करेंगे और उसका कोई मतलब नहीं, चलो यार वादा किए थे क्या हुआ, जो है नहीं करेंगे, पूरा नहीं करेंगे उसको। एक आदमी तो आपने वादा किया तो आपके उसने एतमाद किया है, और आपने ठीक है, अगर मैं किसी ने कहा भाई मेरी बच्ची की शादी है, थोड़ा आप कुछ हेल्प कर दीजिएगा, मैं कुछ दे दूंगा, फिर आप या कर्ज ही दे दीजिएगा, मैं दे दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं है, बेफिक्र रहो और हम कुछ हेल्प कर देंगे। जब वक्त आया तो आदमी मुकर गया, कहाँ जाएगा वो? उसने एतमाद किया आपके ऊपर, आपके वादे पर उसने विश्वास किया, सब कुछ काम कर लिया उसने। आपने उससे वादा किया था कि ठीक है मैं तुम मदद कर दूंगा, तुम्हारी बच्ची की शादी में, तुम्हारी फला उसमें, तुम बीमार हो कुछ दे दूंगा, वो बेचारा इलाज करवा लिया, शादी का वक्त हो गया है, और आदमी वादा से मुकर जाए। एक मिसाल मैं दे रहा हूं। तो ये चीजें होंगी और हो रही हैं, है ना, और इंसान को कोई कुछ फिक्र नहीं पड़ता, यानी छोड़ो क्या है, वादा किए थे कहीं मैं उसका खाया हूं, कुछ नहीं है, नहीं करूंगा मैं, ये सोच हो गई है लोगों की। ये क़यामत की निशानी है मेरे दोस्तों। और मैंने इससे पहले जो बताया था कुछ दर्स में, एक दर्स में, कि ये मुनाफिकों की पहचान है, ये मोमिन की पहचान नहीं है, मोमिन की निशानी नहीं है वादा खिलाफी करना। समझ रहे हैं ना? जैसा कि मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे अपने वादा का लिहाज नहीं उसका कोई दीन नहीं। जो आदमी अपने वादा का लिहाज ना करे उसका कोई दीन ही नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुनाफिकों की सिफत बताई है। ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, ये मुनाफिकों की सिफत है, ये मुनाफिकों का तरीका है मेरे दोस्तों, कि वादा करे और वादा खिलाफी कर जाए। तो बहरहाल इस हदीस से हमें जो बातें मालूम हुई कि एक तो क़यामत की निशानियां हैं, निशानियों में से ये चीज़ है कि इस तरह से जो है वादा और अमानत ये खल्त मल्त हो जाएंगे, और बुरे और अच्छे लोग आपस में बिल्कुल मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, तो बड़ा मसला होगा इस तरह से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा के सवाल के जवाब में कि क्या करेंगे वो लोग ऐसे वक्त में, तो आपने कहा नेकी जो समझो उस पर अमल करो, जिससे बुरा समझना उसे छोड़ देना, और अपने मोतमद लोगों के पास चले जाना, है ना, और दूसरों को छोड़ देना उस हाल पर, वहाँ नहीं रहना तुम जो है। तो बहरहाल यह है कि ये चंद बातें थी मेरे दोस्तों आज के दर्स के ताल्लुक से, जो मैंने आपके सामने पेश किया कि ये सब जो है क़यामत की निशानियां हैं, और मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें ज़ाहिर हो चुकी हैं। ये जो मैंने आज जो आपको दर्स दिया, जो बताया आज, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर हो चुकी हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, अगर आप इसको देखेंगे सोचेंगे तो इसमें कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो ज़ाहिर हो ना चुकी हो। समझ रहे हैं ना? बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको जो है इन बातों पर अमल की तौफीक दे, और जो बुराइयां हैं, जो फितने हैं इस वक्त, जो है हम सबको अल्लाह ताला उससे महफूज रखे, और ख़ुद भी हम कोशिश करें कि जो है इन फितनों से अपने आप को दूर रखें, बुरे लोगों से अपने आप को दूर रखें, नेक लोगों के साथ में रहें, अच्छे लोगों के साथ में रहें, है ना, बुराइयों को क्या है, बुरा अमल ना करें, और नेक अमल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि यही चीज़ें हमारे काम आएंगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी जो है हमें इससे कामयाबी मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है जब तक हमको दुनिया में रखे जो है ईमान पर रखे, खात्मा हो तो ईमान पर हो, और अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की वबा और हर किस्म के शर से, हर किस्म की बीमारी से हम महफूज रखे, हम सबकी, हमारे बच्चों की, उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।